أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. صدق الله العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو ہماری کل چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو ایک گھونسا مارا اور اس گھونسے کی وجہ سے وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرمندگی کا اظہار کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور معافی مانگی. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یہ قسم کا شکریہ ہے کہ اللہ میں آپ کی انعام کی وجہ سے کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمت حاصل ہو تو اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر شکریہ ہی ادا کیا ہے، اس طرح سے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا تو اب آئندہ کے لیے میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. یہاں مجرمین سے مراد وہ ہے جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا چاہے، کیونکہ گناہ کرانا کسی سے یہ بھی جرم ہے، اس میں شیطان بھی داخل ہو گیا کہ وہ گناہ کراتا ہے اور گناہ کرانے والا اس کی مدد کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوپر والی جو مغفرت کی نعمت ہوئی اس پر شکریہ ادا کیا ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری غلطیاں بے شمار ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر
گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایگریمنٹ بنانا چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ مجھ پہ اتنے انعام کر رہے ہیں تو پھر میں شیطان کی مدد نہیں کروں گا، شیطان جو کہے گا وہ میں نہیں کروں گا۔ اب آگے بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن صبح کے وقت شہر میں تشریف لے جاتے ہیں، تو ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری تھا اور انتظار بھی تھا ایک قسم کا۔ دیکھتے کیا ہے کہ کل گزشتہ جو بنی اسرائیل کا آدمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا آدمی جو کل گزشتہ لڑ رہا تھا، آج پھر کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا۔ اب گفتگو یہاں یہ ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس قبطی لوگ آئے اور کہا کہ بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، لہذا ہمیں حق دینا چاہیے، حق ملنا چاہیے۔ کہا کہ قاتل کا پتہ لگاؤ اور اس پہ گواہ قائم کرو، کیونکہ بغیر گواہ کی تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ لوگ چکر کاٹ رہے تھے کہ کوئی مل جائے، ثبوت مل جائے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، اس اسرائیلی کو دیکھا کہ پھر دوسرے کسی فرعونی کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کل کسی کو مروایا، آج دوسرے کی باری لا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کل تو شرمندگی ہوئی تھی قبطی کوئی قتل کی وجہ سے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو تو کھلا ہوا بے راہ ہے، بھٹکا ہوا آدمی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت شہر میں پہنچے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے۔ ڈر کس چیز کا تھا؟ ڈر تھا اپنی ذات کا، آل فرعون سے اپنی جان کا خطرہ تھا کہ یہ لوگ قتل نہ کر دے، یا یہ کہ اپنی قوم سے خطرہ تھا کہ وہ فرعون کے حوالے نہ کر دے، اور دوسری طرف انتظار تھا کہ مقتول کے ورثاء کہیں انتقام نہ لے لے، اور اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے تو مدد کا بھی انتظار تھا۔ مختلف باتیں علماء نے لکھی ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ انتظار تھا کہ پتہ نہیں فرعون کی طرف سے کیا آرڈر آتا ہے۔ یہ انتظار برا انتظار تھا، ترقب کے اندر برا انتظار ہے۔ قاتل کا پتہ چلا یا نہیں چلا، فرعون کو معلوم ہوا یا نہیں ہوا، یہ ڈر بھی تھا اور انتظار بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، پھر اچانک اس آدمی نے جس نے کل گزشتہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، پھر آج وہ فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو تو کھلا ہوا بے راہ ہے۔ ہاں، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی آدمی کو، اپنی ہی جماعت کا تھا، لیکن آپ نے فرما دیا کہ تو کھلا گمراہ ہے، سیدھے راستے پہ تو نہیں ہے۔
یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جس کو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے تفسیر ماجدی میں لکھا کہ کاملین جس طرح دشمنوں پر سیاست کرتے ہیں دوستوں پر بھی کرتے ہیں، جیسا جس کے حال کا مقتضا ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے دشمن کو سبق سکھایا جاتا ہے، دشمن کو سمجھایا جاتا ہے، ایسے دوستوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے۔ دوستوں کے حالات سے جیسے بے خبر نہیں رہتے، دشمنوں کے حالات سے جیسے بے خبر نہیں رہتے، اپنے دوستوں سے بھی بے خبر نہیں رہتے۔ یہ انبیاء کرام کاملین ہوتے ہیں صفات کے اندر، تو چاہے ان کی پارٹی کا آدمی تھا لیکن دیکھا کہ یہ تو جھگڑالو ہے، کل کسی سے لڑ رہا تھا، آج کسی اور سے، مطلب یہ ہے کہ کل ایک آدمی اس کے ہاتھوں سے مرد اس کے اشارے سے یا اس کی شکایت سے مارا گیا، تو آج پھر اس کو شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اس کو لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دوسرا آدمی وہ بھی باورچی ہی تھا اور وہ اس سے سامان اٹھوا رہا تھا، اس لیے ان دونوں میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، جس پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اس نے پکار لیا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو کاملین ہوتے ہیں، وہ جیسے اپنے دشمنوں کی سیاست کرتے ہیں یعنی اصلاح کرتے ہیں، دوستوں کی بھی کرتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس طرح سے کہ ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے۔ دوست آدانم کے گیرت دستے دوست در پریشاں حالی و درماندگی، دوست مت شمار آنکھ لاف یاری زند، دوست اس کو مت سمجھو کہ اچھے حالات کے اندر آپ کے واہ واہ کرتا ہو، بلکہ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں اس کا ہاتھ تھامے۔ اور اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ آدمی کے اخلاق برے ہو، آدمی جھگڑالو ہو، تو اس کا ہاتھ اس طرح پکڑا جائے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، علماء کے ساتھ جو دوستی تعلق رکھا جاتا ہے اس کا ایک بڑا مقصد اللہ معاف فرمائے، میں ایک بات صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید بری لگے یا غلط لگے، ہوتا یہ ہے کہ دوستی ہوتی ہے اس لیے نہیں کہ اپنی اصلاح ہو، کہ بھئی ہماری غلطی ہو تو کچھ بتانا اور ہمیں کریکٹ کرنا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے علماء سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ کچھ تعویذ بنا دیں گے، کچھ دعا مل جائے گی، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مسائل اپنے دوست سے پوچھے کہ بھئی ہمیں اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، علماء سے مشورہ لیں، علماء جو بتائے اس کے اوپر چلیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ ادھر اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم صحیح بات کہتے نہیں ہیں، دوست کی مروت کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ علماء سے تعلق رکھو اپنی اصلاح کے لیے، ہاں، کہ اپنی غلطیوں کے وہ آپ کو غلطیوں سے روشناس کرائے، آپ کو واقف کرے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا انک لغوی مبین۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی قوم کے آدمی کو لغوی مبین فرما دیا۔ غوی اصل میں اس کو کہتے ہیں جو ناکام ہو، جو ناکام ہو اور اس ایسوں کے ساتھ لڑتا جگڑتا ہو جس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اس کو غوی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی ہی قوم کے آدمی کو کیوں غوی فرمایا؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایسے بھی بہت سخت قسم کے لوگ تھے، ان کے دل بہت سخت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنی نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔
قال انکم قوم تجہلون، ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک معبود نکال لائیے، کوئی ایک معبود تلاش کر لو، جیسے ان لوگوں کے لیے بہت سارے معبود ہیں تو ہمارا ایک ڈھونڈ کے لاؤ۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا کہ تم تو جاہل قوم ہو، تم ایسی قوم ہو جو نادانی کرتی ہو، جہالت کر رہی ہو۔ تو وہ دل کے سخت تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو غوی ہو۔ اور علماء کرام نے ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ اس کو غوی اس لیے فرمان دیا کہ وہ بکثرت لڑتا تھا، ہاں، جس دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا اس سے بھی وہ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اس لیے اس کو غوی فرمایا۔ اب آگے یہ ہوا، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس آدمی کو پکڑے جو ان کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو وہ بنی اسرائیل کا آدمی یہ بولنے لگا کہ موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جیسے تو نے کل ایک جان کو قتل کیا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زبردستی زمین کے اندر زبردستی کرتا پھرے، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو نہیں چاہتا کہ صلح کرنے والوں میں سے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دل آپ کا جب نرم ہو گیا وہ اسرائیلی کے اوپر کہ اس کے اوپر زبردستی ہو رہی ہے اور یہ اس پر ظلم کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی مدد کرنا چاہا تھا، تو ہاتھ بڑھایا تھا اس پر، قبطی کے اوپر، لیکن وہ جو اسرائیلی تھا وہ یہ کہہ اٹھا کہ موسیٰ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جیسے تم نے کل ایک کو قتل کیا تھا تو آج مجھے قتل کرو گے؟ یہ اس نے کہہ دیا، اور آگے یہ بھی کہا کہ تم زمین کے اندر ظالم اور زبردستی کرنا چاہتے ہو، تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو، صلح کرنے والے نہیں ہو۔ معاف کرنا، ایک بات میں عرض کرتا، دنیا کا یہی دستور ہے کہ آپ کسی کے فیور کی صحیح بات کہو گے، فیور کی بات کہو گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا، اور ذرا اس کے مزاج کے خلاف بات کرو گے۔ میرا بار بار کا یہ تجربہ ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو تو صحیح بولنا پڑے گا ورنہ آپ کی پکڑ ہوگی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے، اگر ہم صحیح نہیں بولیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، لیکن اگر صحیح بولنے پہ مصیبت ہوگی تو آپ بھاگ جاؤ گے، اس کا کیا، آپ کو تو رکنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہے اور ایک آدمی اس کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ حرام کام کو لے رہا ہے، اگر مولانا نے کبھی دوسرے ٹاپک پہ اگر بات کی ہوگی تو وہ کہے گا کہ بہت اچھی بات کہی، ضرورت تھی، لیکن جو چیز یہ کر رہا ہے حرام، اگر اس ٹاپک کو اس نے چھیڑ دیا تو ضرور کہے گا کہ نہیں یہ ٹاپک نہیں کہنا چاہیا تھا، مولانا بھی کیسے ہیں، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس بنی اسرائیل کے اس آدمی نے بھی ایسا ہی کیا کہ کل ایک کو گھونسا مارا اور وہ مر گیا، اور آج اس کو صرف اتنا فرمایا کہ انک لغوی مبین، تو کھلا ہوا بے راہ ہے، بھٹکا ہوا آدمی ہے۔ اس پہ اس نے سارا راز فاش کر دیا۔
راز فاش کر دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اس پہ آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچ پاتا کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ معاملہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ قبطی پہ مارا تھا اور وہ سمجھا کہ مجھے مارنے والے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، بہت زمانہ ہوا، کہ ایک چور تھا جس کا نام موسیٰ تھا۔ یہ صبح صبح میں کسی کی یہاں چوری کر کے کچھ درہم کی تھیلی ہاتھ میں لے کر فجر کی نماز میں پہنچ گیا۔ چور بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، چور بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ ایک چور نے چوری کی اور چوری کر کے ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا، تو جس کے گھر چوری ہوئی وہ کہہ رہا ہے کہ آج کی رات بڑی منحوس ہے۔ تو چور کہتا ہے کہ سب کے لیے نہیں، یہ رات منحوس تو ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ چوری کر کے گیا تھا تو اس کے لیے تو منحوس نہیں تھی۔ خیر، یہ موسیٰ نام کا آدمی صبح میں چوری کر کے ہاتھ میں درہم کی تھیلی لے کے فجر کی نماز میں پہنچ گیا۔ نماز پہلی رکعت ہوگی، ہاتھ میں تھیلی اس نے باندھ رکھی تھی۔ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ موسیٰ یہ سمجھا کہ امام کو پتہ چل گیا ہے، تو اس نے پیچھے سے جو تھیلی ہاتھ میں تھی وہ تھیلی وہیں سے تھرو کی امام کی طرف اور کہا کہ تو نماز پڑھاتا ہے کہ مجھے دیکھتا ہے؟ پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حالانکہ وہ تو قرآن کی آیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، پتے گراتا ہوں، اپنے جانور کو کھلاتا ہوں۔ تو بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی تھی اور یہ موسیٰ یوں سمجھا کہ مجھے کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی تھیلی جو چوری تھی وہ پھینک کے بھاگ گیا۔ خیر، تو اس مقام کے اوپر بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ اس آدمی نے سارا راز کھول دیا۔ قال یا موسیٰ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، بطش کے معنی ہے مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ تو پکڑنا چاہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ان کا دشمن تھا۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس اسرائیلی نے کہا کہ موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جیسے تو نے کل گزشتہ ایک جان کو قتل کیا تھا؟ اب ظاہری بات ہے، سامنے قبطی تھا، اس قبطی نے یہ بات کو سن لیا، راز سمجھ لیا کہ اچھا کل کا قاتل یہی ہے۔ اور یہ راز موسیٰ علیہ السلام اور انسانوں میں سے یہ اسرائیلی جو جھگڑا کرنے والا تھا، ان دونوں کے سوا کوئی جانتا نہیں تھا، وہ تلاشی ہو رہی تھی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، کہ تو زمین کے اندر زبردستی کرنا چاہتا ہے، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تو مصلحین میں سے ہونا نہیں چاہتا، اور تو نہیں چاہتا ہے کہ تو مصلحین میں سے ہو جاوے۔ یہ کلمہ اس فرعونی نے سنا، قاتل کی تلاش ہو رہی تھی اور اتنا سراغ لگ جانا یہ تو بہت بڑی بات تھی، فرعون کو خبر پہنچ گئی۔ یہ فرعون اپنے آدمی کے مارے جانے سے غصہ تو تھا اور یہ سن کر آشفتہ ہوا۔ اصل میں یہ آدمی خاموش رہتا یا دیکھتے رہتا تو کچھ بات بنتی، لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ اپنی ترتیب سے چلتا ہے۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، تو مصلحین میں سے ہونا نہیں چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بھی یہ سوچتا تھا اسرائیلی کہ اصلاح کرنے والے کو نرمی کرنی چاہیے، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ خیر، بات یہ ہوئی کہ فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون کے دربار میں اب پلاننگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔
کسی نے کہا کہ بھائی جب قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے، جیسا کیا ہے ایسی سزا ملنی چاہیے۔ اتنے میں جو پلاننگ ہو رہی تھی، ایک آدمی دوڑتا ہوا قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جس کا نام بعض علماء نے حزعیل، وہ آل فرعون میں سے تھا، یا اس کا نام شمعون تھا، مختلف نام لکھے ہیں علماء نے۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے بالکل دور کنارے سے، لیکن اس نے ایک چھوٹا سا راستہ اپنایا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر دیں، لہذا آپ نکل جائیے، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ایک خیر خواہ ہوں۔ تو میری خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے نکل جائیے، کیونکہ آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، اور ہر ایک نے یہی مشورہ دیا ہے، آپس میں مشورہ میں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک طرف سے یہ آدمی آ کر کہتا ہے، اور دوسری طرف فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے لیے اپنے لوگوں کو روانہ کر دیا ہے کہ جاؤ ڈھونڈو اور تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ رب العزت، جیسے کہ بعض عارفین نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا خاص کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے واقعے کے اندر ڈال دیتا ہے، یا یوں کہیے کہ پھنسا دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ سے اللہ کی طرف بھاگے، اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف بھاگے، اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف بھاگے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے اوپر اس طرح کے حالات لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا خاص بندہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلیل بنایا، تو آپ کو بھی ایسے کئی واقعات سے دوچار کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بہت ساری باتوں میں، ان کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو بہت آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اوپر نسائی شریف کی ایک لمبی روایت ہے، جس کو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان کیا ہے، ابن کثیر نے بھی نقل کیا۔ تو پورا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس آدمی نے آ کر کہا، اور وہ بھی دوڑتا ہوا آیا۔ کسی کے خیر خواہی کے لیے جلدی کرنی چاہیے، ہاں ہوتا ہے کل ہوگا، جہاں احتیاط برتنا ہے اس میں تو جلدی کرنی چاہیے۔ یہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے آدمی، اور کیا کہتا ہے؟ یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ درباری آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دیں، اور میں آپ کا ایک خیر خواہ ہوں، میں خیر خواہوں میں سے ہوں آپ کے لیے، لہذا
خیر خواہ کی بات مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جانتے بھی نہیں تھے راستہ کدھر کا ہے، کہاں جانا چاہیے، کہاں فائدہ ہوگا، کہاں بچاؤ ہوگا میرا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے اور یہ عرض کیا کہ میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے، بے انصاف قوم سے بچا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں لیکن ڈر رہے ہیں، اتنا زیادہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ابھی تو نبوت نہیں ملی ہے، 40 سال میں بلکہ وہاں جانے کے بعد مدین سے واپسی کے اندر اللہ نبوت دینے والے ہیں، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو ڈرنے کا ذکر ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام ڈر سکتے ہیں، اور وہ آیت کہتی ہے کہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اس کا جواب مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اصل میں اپنی ذات کے اوپر، اپنی جان پر جو ڈر ہوتا ہے وہ ایک طبعی تقاضا ہے، ایک نیچرلی آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ ایک آدمی چل رہا ہے اور اچانک کوئی چیز گرتی اور آواز آتی ہے تو ڈر جائے گا آدمی۔ انبیاء کرام انسان تو ہوتے، انسانی تو ہوتے ہیں، کوئی فرشتے تو ہوتے نہیں، تو انسان میں ڈرنے کی ایک جو ہے اچانک اس طرح کی بات پیش آ جانا یا اس طرح کے حالات کا آ جانا جس کی وجہ سے ڈر لگے، اپنی جان کے اوپر ڈر لگے، تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ لا یخشون احدا الا اللہ، اس میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے میں وہ کسی خطرے سے، چاہے کتنا بڑا خطرہ کیوں نہ ہو، وہ مول لیتے ہیں، اس میں وہ نہیں پسو پیش کرتے، ان کو نقصان کو لاحق ہونے کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرے جو انسان ہوتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے سوا، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، جیسے اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اللہ کی آزمائش کو بھی اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش اور اللہ کے عذاب میں فرق ہوتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے تو دل مطمئن رہتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے لیکن دل مطمئن رہتا ہے، اور عذاب کے اندر حالت دوسری ہوتی ہے۔ خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ختنہ کرنے کا حکم دیا تو آپ نے 80 سال کی عمر میں بسولہ لیا اور بسولہ لے کر ختنہ کر ڈالی اپنی۔ بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا او کما قیل کہ بڑی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ کہا یا اللہ تیرا حکم آیا اور اس کے پورا کرنے میں انتظار کرو۔ تو وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کسی نقصان سے ڈرتے نہیں ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کے اندر کسی چیز سے وہ ڈرتے نہیں ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام کا مقام، لا یخشون احدا الا اللہ۔ دوسری بات امام قرطبی نے یہ لکھی ہے کہ یہ ڈرنا اللہ کے تعلق کے کم ہونے کی نشانی نہیں ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے تعلق ہو
تب بھی ڈر تو لگتا ہے، انسان کو اپنی جان کے اوپر خطرہ تو ہوتا ہے تو ڈر تو لگتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے نکلے، اور کیا فرمایا، کیا عرض کیا، رب نجنی من القوم الظالمین۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ کاملین اللہ والے ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں، ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھتے ہیں۔ ہجرت تو اس ملک سے وہ خود کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں۔ ہجرت تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں مصر سے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، عرض کیا کہ میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے، بے انصاف قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب متوجہ ہوتے ہیں مدین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ کیا مدین کی طرف اور بولے، اپنے دل میں یہ عرض کیا، فرمایا امید ہے شاید میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتلا دے، امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پہ لے جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا۔ یہ مدین تقریباً 8 دن کا راستہ مصر سے ہے، اتنی دوری پر ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ مدین فرعون کی حکومت میں نہیں تھا۔ فرعون کی حکومت مدین میں نہیں تھی۔ یہ شہر مدین ملک شام کا ایک شہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین تھے، جو ان ایک بیوی جن کا نام قنطورہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جس کا نام قنطورہ تھا۔ ان کے اس بیٹے نے یہاں پر آ کر سکونت اختیار کی، وہاں رہنا شروع کیا، تو پھر ان کی طرف نسبت کر کے اس جگہ کا نام مدین رکھ دیا۔ مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، بحر قلزم کے اوپر یہ واقع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو ہیں، لیکن مدین کا ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی نبی میرے گھر تشریف لائے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میرے گھر تشریف لائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جس پہ آپ سوار تھے کا یہ معمورہ ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں جا کے رکے گی وہاں پہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت میں تھا، تو وہاں جا کے رکی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ تو یہ حضرات جو کاملین ہے وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخ تو کیا مدین کی طرف، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور چلنے لگے۔ کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف پہنچا دیا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے کہ نہیں، آپ نے ارادہ کیا تھا مدین کا، اس لیے کہ ان کے دل میں یا ان کو یہ پتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر ان کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام رشتہ دار ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ، اور مدین جو تھے مدین بن ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ
یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اس لیے رشتہ داری تو تھی، اس لیے آپ نے وہاں کا ارادہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا راستہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے کدھر سے جانا پڑے گا، میں کس طرح سے وہاں پہنچوں گا، بس اللہ پر توکل کیا اور اللہ پر حسن ظن رکھا اور چل دیے۔ بعض تفسیر میں جیسے کہ مظہری میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ، ذرا علیہ کے فرشتے کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں۔ مفسرین فرماتے کہ مصر سے نکلے، آپ کے پاس نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، جو کچھ بھی راستے میں آپ کو کھانے کو ملا، کہیں سبزی پتے جو کچھ بھی تھے جھال لیے، کھا لیا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے بدن کے اندر سبزی ظاہر ہونے لگی تھی، بدن سبز ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ مدین پہنچ جاتے ہیں، جوتا بھی آپ کا جو تھا وہ بھی گر گیا تھا۔ ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی آزمائش تھی، یہ پہلا ٹیسٹ ہے کہ اتنا لمبی مسافت کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب، ان کی قوم نے ستایا اور بتوں کے بارے میں آپ نے جو کھلی کھلی بات سنائی تو دشمن ہو گئے، تب اس وقت آپ نے فرمایا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ تو یہ تو وہی بات ہے کہ باپ دادا کے طریقے کے اوپر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اکثر دعاؤں میں، جیسے کہ امام راضی نے لکھا، وہی طریقہ اپنایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ اور کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اپنے دل میں کہتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا رب مجھے صحیح راستے پر لے جائے گا۔ صحیح راستے کا مطلب جو درمیانی راستہ ہو، سیدھا بھی ہو، آسان بھی ہو اور چلنے کے لیے بھی کوئی پرابلم اس میں نہ ہو۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں تو ایک ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پہ 3 راستے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درمیانی راستہ اپنایا، بیچ والا راستہ اپنایا، نہ رائٹ والا نہ لیفٹ والا، وہ بیچ میں رہے۔ آپ کی تلاش کرنے والے جب پہنچے، آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے، تو انہوں نے یہ 3 راستے پہ آ کے یہ سوچا کہ بھاگنے والا بیچ والا راستہ تو نہیں اپنائے گا، کوئی ایک راستہ اپنائے گا، لہذا ہمیں یہ 2 راستے پکڑنے چاہیے اور اس پہ جانا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ والے راستے سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں، وہاں کا کیا منظر ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہاں پانی پلانے، اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے آتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ آگے کرتے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ کل تک انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے، قرآن سے عشق عطا فرمائے اور اس کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔